اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی والدی والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کو کتنی صدیاں گزر چکے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ کے دین کو کتنے زمانہ گزر چکا ہے، لیکن میرے محترم دوستو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ کائنات کے تمام فضائل اور کمالات اللہ کے رسول کے اوپر آ کر کے اختتام ہوئے تھے، اور اسی طرح اللہ نے آپ کو اس قسم کی صحابہ کرام عطا فرمایا تھا کہ آدم سے لے کر کے روز محشر تک ایسا انسان انبیاء کے بعد کوئی اور انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر ہیں، پتہ نہیں 50 20 100 سال کے بعد ہم سارے قبروں کے اندر ہوں گے، لیکن میرے محترم دوستو، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص محبت کے ساتھ جمعے والے دن عصر نماز سے لے کر کے مغرب تک درود شریف پڑھے، زیادہ نہیں پڑھ سکے 100 مرتبہ پڑھے، ضرور بضرور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکے گا۔ میرے محترم دوستو، جو حدیث پاک میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم بھی بیان فرمایا، قرآن کریم فرماتے کہ لا یؤمن، قرآن فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ محمد مصطفیٰ تم کہہ دو کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، کائنات کے اندر جتنے فرقے اور ملل ہیں اور مذاہب ہیں، سب کا یہی کوشش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کہ اللہ ہمارے تمام عبادات تمام کے تمام ہم جو کچھ تکالیف کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور وہ ذریعہ اللہ کی محبوبیت کا جا کر کے بن جائے، کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائے۔ یہود کا بھی یہی محنت ہے، نصرانی کا بھی یہی محنت ہے، ہندو کا بھی یہی محنت ہے، فارسی کا بھی یہی نعمت ہے۔ جس فرقے اور مذاہب دنیا میں گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، سب کی جو محنت اسی بات کے اوپر ہے، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ سے لے کر کے روز محشر تک اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے اس مقام نسخہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوبیت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی اتباع اور تابعداری ہے۔ جتنے آپ جب تک محمد کے اس مقام میں مہر نہیں لگا ہوا ہوگا، اس عمل کے اوپر جو محمد سے ثابت نہیں ہوگا، وہ عمل چاہے کتنا اس مقام میں تم محنت کیوں نہ کرو، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں تب جا کر کے قابل قبول بنے گا جب محمد مصطفیٰ سے مہر شدہ اور تصدیق شدہ ہو۔ اس لیے اللہ جل جلالہ پھر آگے دو اعلان فرمایا اتباع کے اندر، محمد رسول اللہ کی اتباع کے اندر دو اعلان پروردگار عالم نے فرمایا۔ ایک یحببکم اللہ ویغفر لکم، کیونکہ ہر ایک محنت اس لیے کرتا ہے کہ ایک اللہ کے محبوب بن جاؤں، اللہ میرے ساتھ محبت کرے، میرے گناہ بخش دے اور میرے عالم آخرت آنے والا جہان صحیح بن جائے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر کائنات کے اندر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع اور تابعداری۔
اور اس لیے اس مقام میں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ صرف پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، میرے محترم دوستو، وہ مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اگر ایک شخص محمد رسول اللہ پر ان کا یقین تو ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنا رہا ہے، میرے محترم دوستو، اس کی ایمان کامل اور مکمل نہیں بن سکتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ مکمل بن سکتا ہے، اور اسی کے اعلان پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا۔ اور جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، حضرت امام بخاری کے علاوہ حضرت امام مسلم نے بھی یہ حدیث نقل کیا ہے، لیکن وہ الفاظ کچھ مختلف ہے۔ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد کا جان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شان ورود کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ آپ تمام چیزوں سے میرے طرف محبوب ترین ہو لیکن میرے نفس سے نہیں۔ یہ حضرت عمر کی جو سوال تھا، حضرت عمر کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے پورے امت کو اس مقام میں راستہ دکھا دیا کہ پیغمبر نے اس وقت فرمایا، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر یہ بات سن لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنے والد سے، اپنے ولد یعنی اولاد سے، تمام انسانوں سے اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں ہوگا، اس وقت تک تو کامل اور مکمل مومن نہیں بن سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ مجھے میرے ذات سے اور میرے نفس سے بھی کیا ہے، زیادہ محبوب ہے۔ میرے محترم دوستو، اس قسم کی کارنامے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس قسم کی کارنامے سر انجام دیا، جو اپنے جانوں کو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہونے کے اوپر فخر کیا اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ اور میرے محترم دوستو، یاد رکھ لو، محمد رسول اللہ کی اتباع کے اندر، محمد کے اس مقام محبت کے اندر، محمد کی اطاعت کے اندر اگر انسان کی جان نکل جائے، یہ سمجھ لو میرے محترم دوستو، ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ اس کو آدمی اپنے کامیابی سمجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں نے جو حدیث میرے محترم دوستو بیان فرمایا کہ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو، یعنی محبت کے اس مقام علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک محبت طبعی ہے اور دوسرے نمبر پہ محبت عقلی ہے۔ محبت طبعی محبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان کی، حیوان کی خون اور رشتے کی بنیاد پر دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتا ہے، اس قسم کی محبت کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ جس طرح اپنے اولاد کے ساتھ محبت، اپنے والدین کے ساتھ محبت، اپنے بھائی کے ساتھ محبت، اپنے اجزاؤں کے ساتھ محبت، یہ تمام کی تمام محبت اس مقام محبت طبعی ہے۔ انسان تو کا اللہ نے یہ محبت انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، چاہے انسان کتنا کوشش کرے اپنے اولاد کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کا، نکال نہیں سکتا ہے، کہ اس لیے اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، انسانوں کو تو چھوڑو، لیکن اللہ جل جلالہ نے حیوانات کے دل کے اندر بھی یہ محبت رکھا ہے کہ آپ دیکھو کہ کوئی جانور ہوگا، اگر اس کی اولاد کے اوپر کوئی حملہ ور ہونے کی کوشش کرے گا اور وہ اپنے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ میرے اولاد کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس قسم کی محبت محمد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ یہ محبت انسان کی کیا ہے، کہ محبت انسان کی کیا ہے، اختیار میں نہیں ہے، شریعت کا ہمیشہ مزاج ہے۔ شریعت اس چیز کا انسان کو مکلف بنا لیتا ہے جو انسان کی اختیار میں ہوتا ہے، غیر اختیاری چیز کی شریعت کبھی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ علماء نے لکھا ہے کہ محبت عقلی کی تین اسباب علماء نے بیان کیا ہے، ایک جمال ہے، دوسرا کمال ہے، تیسرے نمبر پہ نوال ہے۔ یہ محبت اس مقام تین اسبابوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا تو کسی کی حسن اور جمال دیکھ کر کے انسان اس کے اوپر پیرفتہ ہوا، یا کسی کی کمال کو دیکھ کر کے کتنا بڑا باکمال انسان تھا،
بہت بڑے باکمال انسان اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کی کمالات کو ہم سن کر کے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ یہ میرے محترم دوستو اس مقام کمالی جا کر کے بنا۔ تیسرے نمبر پہ نوال کے معنی کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، الانسان عبد الاحسان ہے، اس احسان کی بنیاد پر آپ کے دل کے اندر کیا محبت کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں اسباب محمد رسول اللہ میں کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر یہ تین اسباب علی وجہ الکمال و تمام سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اللہ کے نبیوں کو وہ کمالات نہیں دی گئی تھی جو اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کہ میرے محترم دوستو ایسے کمال جس کمال کی تصور اس مقام میں نہیں کر سکتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ دو مقام ایسے محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا جو کسی بھی اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ ایک مقام معراج اور دوسرے نمبر پہ مقام شفاعت۔ اور مقام معراج اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا ان آنکھوں کے ساتھ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہم کلامی ہوا لیکن حالت بیداری کے اندر دیکھنے یعنی بیداری والے حالت کے اندر اللہ جل جلالہ کو نہیں دیکھ سکے۔ اگر دیکھ سکے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ مقام شفاعت جو عالم آخرت میں ملے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے یہ دونوں مقام اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو عطا فرمایا تواضع اور عاجزی کی بنیاد پر۔ تواضع اور عاجزی سب سے زیادہ اللہ کو میرے محترم دوستوں پسندیدہ ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ نے تواضع کیا، آپ کو اللہ نے مقام معراج عطا فرمایا۔ مخلوق کے ساتھ انسانوں کے ساتھ آپ نے تواضع کی اور روز محشر میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو محمد رسول اللہ وہ وفادار ذات ہے۔ ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں کہ امتی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محمد کی عاشق کہتے ہیں زبانی طور پر، لیکن محمد کی عشق دیکھو، محمد کی اس مقام محبت دیکھو۔ تمام روز محشر کے اندر ہوں گے، تمام انسان پریشانی کے اندر ہوں گے، سب اللہ کی نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، لیکن محمد کی زبان کے اوپر امتی امتی ہوگا۔ یا اللہ میرے امت کو بچاؤ، میرے امت کے بچاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ کے اپنے امت کے ساتھ محبت۔ محمد نے کسی مقام پر اپنے امت کو نہیں بھلایا۔ جہاں بھی مقام قبولیت تھا معراج کے اندر گئے، جس مقام میں گئے اللہ کے رسول نے اپنے امت کو نہیں بھلایا۔ ہر مقام پر اپنے امت کو اس مقام میں یاد کیا، لیکن امت وہ بے وفا ہے جو محمد رسول اللہ کے سنتوں کو چھوڑ کر کے اور غیروں کی سنتوں کے مطابق چل پڑا ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اور دوسرے نمبر پہ جمال۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوبصورتی جتنا اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا کائنات کے اندر کسی کو اس قسم کی خوبصورتی اور جمال عطا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حسن کی دو قسمیں ہیں، ایک حسن صبی ہے، دوسرے نمبر پہ حسن ملی ہے۔ حسن صبی حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے یہ حسن صبی ہے، اور اس کی آدھا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حسن ملی صرف کائنات کے اندر اللہ نے مخلوق کے اندر اگر کسی کو عطا فرمایا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو۔ علماء نے لکھا کہ حسن صبی کیا ہے اور حسن ملی میرے محترم دوستو کیا ہے۔ حضور نے بھی خود فرمایا تک انا ملی و یوسف و صبی، میں ملی ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام صبی ہے۔ اور میرے محترم دوستو صبی کی معنی یہ ہوتا ہے کسی کو آپ نے اچانک دیکھ کر کے اور اس کے اوپر فیرفتہ ہو گئے اور اس کی عشق کے اوپر اس مقام مبتلا ہو گئے، لیکن جتنے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا آپ کی محبت گھٹتا جائے گا۔ جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو اچانک دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے، بی بی زلیخا اس مقام میں زیادہ رہنے کی وجہ سے نہ اپنا گردن کاٹا نہ اپنے ہاتھ کاٹے، لیکن حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، فرما کہ میرا محبوب یوسف سے بھی زیادہ ہے۔ یوسف کی عاشقوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن ایمان قبول نہیں کیا،
میرے محمد کے ساتھیوں نے اپنے گردنوں کو قربان کیا اور محمد کے اوپر ایمان میں لائے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت عطا فرمایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسن ملی کی معنی کیا ہے؟ حسن ملی کی معنی یہ ہے کہ ملی کی معنی یہ کہ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات ہوا، تھوڑی سی محبت ہو گیا، اور جتنا آپ زیادہ اس کے ساتھ ملتے رہے اتنا آپ کے دل میں محبت بڑھتا گیا، اور اس کو میرے محترم دوستو حسن ملی کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے محمد رسول اللہ، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، دل پرسکون ہوتا ہے، پیغمبر کے غلام ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں جانے کے بعد پریشانی ہوتی ہے، جب آپ کے چہرے انور پر نظر پڑ جاتا ہے پھر میرے پریشانی ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو آپ کے قریب ہوں اے محمد مصطفیٰ، آپ کے اوپر نظر پڑتا ہے، لیکن عالم آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، اے ثوبان، دنیا میں جس طرح تیری محبت میرے ساتھ ہے، عالم آخرت میں بھی اللہ جل جلالہ آپ کو میرے قریب مقام عطا فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ تھا اس مقام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے یعنی حسن عطا فرمایا تھا، جمال کے اوپر پروردگار عالم نے آپ کو جلال کا پردہ پہنایا تھا۔ اذا رآؤ بداۃ ہابہ وَإِذَا خَالَطُوا بَشَاشَةً أَحَبَّهُ، محمد رسول اللہ کو کوئی شخص دیکھتا تھا اچانک اور ڈر جاتا تھا، کتنا بڑا بہادر کیوں نہیں ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ کے ساتھ آنکھیں ملا کر کے آنکھوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس قسم کی روب عطا فرمایا تھا۔ وَإِذَا خَالَطُوا بَشَاشَةً أَحَبَّهُ، جتنا رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا، اور اتنا اس مقام میرے محترم دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دل کے اندر اس مقام میں محبت بڑھ جاتا تھا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے میرے محترم دوستو کس قسم کی کارنامے ہیں آج اس دور میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں، ہم سے سیرت کس چیز کی تقاضا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ حضرت مفتی عبد الخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے بیان کرے گا۔ آج ہمارے دکان کے اندر وہ قائدانی کی اس مقام شیزان کمپنی پڑا ہوا ہے، آج ہم اس کی پیچھے بے ایمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو قائدانی کے پاس جا کر کے اپنے دفتریں کھول رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، لوگ عمران خان کے نام لینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ناراض ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بے ایمانی کی دلیل کیا ہے۔ اگر آپ عاشق رسول ہو، محمد رسول اللہ کے روز اطہر پر اس کو شرم نہیں آیا، وہاں لوگوں کو چور چور کہا۔ میرے محترم دوستو، محمد کے اگر روز اطہر پر ابو بکر صدیق آتا ہے اس کا سر جھک جاتا ہے، عمر آتا ہے اس کے سر جھک جاتا ہے، اس کی آواز پست ہو جاتا ہے، جتنے صحابہ کرام ہیں سب ادب بجلاتے ہیں، لیکن اس بے ایمان بے ادبی کیا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا بے حرمتی ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے اگر محمد کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو پھر آپ کو چاہیے کہ محمد کے طریقوں پر چلو، اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے محترم دوستو، ایسا نہ کہ روز محشر میں رسول اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرو، پیغمبر فرمایا کہ اختلج دونی و دونہم، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان میں تو پردہ لگا دو۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے ایک نوجوان ہے، اس کے پاس موبائل ہے، محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے، محمد کیا کہتا ہے، علماء اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود پیغامات سننے کے باوجود بھی وہ ہمارا نوجوان ٹھس سے مس نہیں ہوتا ہے، وہی پب جی کھیل رہا ہے، وہی غیروں کی طریقے اپنے اوپر میرے محترم دوستو اپنے اوپر کیا کر رہا ہے اور اپنے اوپر لا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو، معوذ اور معاذ جو 13-15 سال کے جوان تھے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے جانوں کو قربان کر ڈالا۔ میرے محترم دوستو، اس طرح اس مقام میں صحابہ کرام تھے۔ صرف ایک واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے بات ختم کر لیتا ہوں کہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے اندر کھڑے تھے، اس کی سینہ نکلا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی یا عبداللہ تأخر، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لو، استوی یعنی استوی اپنے آپ کو برابر کر لو، اعتدل اپنے آپ کو برابر کر لو، واعتدلوا صفوفکم اپنے صف کو برابر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھا, معمولی سا اس کے پیٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا. اس نے کہا قد اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تو تکلیف پہنچا دیا, آپ تو کہتے کہ قلنا العدل, انصاف ہونا چاہیے, مجھے بدلہ دے دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھڑی دے دیا, لے لو بدلہ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پیٹ مبارک پر کپڑا پڑا ہوا ہے, میرے پیٹ کے اوپر سینے کے اوپر کپڑا نہیں تھا, آپ تھوڑا سا کپڑا ہٹا دے پھر میں آپ سے بدلہ لے لیتا ہوں. جس طرح اللہ کے رسول نے کپڑا ہٹایا ہے, حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل گیر ہو کر کے اس جگہ کو بوسہ دیا ہے, کہا محمد یہ آخری ملاقات ہے, پھر دنیا کے اندر پتہ نہیں ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے. میرے محترم دوستو, صحابہ کرام کے کیا کیا واقعات آپ کے سامنے بیان کریں. حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر زخمی تھے, کہا کہ مجھے محمد کی قدموں میں لے جاؤ. جب رسول اللہ کی قدموں میں لے گئے, اس نے مختلف اشعار پڑھا جس کو سیرت مصطفیٰ نے نقل کیا ہے. کہا کہ ابو طالب کو ہم نے کہا تھا کہ محمد کے اوپر ہم اپنے بچوں کو قربان کریں گے, اپنے جانوں کو قربان کریں گے. آج ابو طالب زندہ ہوتا اس بات کی تصدیق کرتا واقعتاً محمد کے اوپر ہم اپنے جانوں کو اور بچوں کو قربان کر رہے ہیں. اور میرے محترم دوستو, جب اس کا روح پرواز ہوا ہے, کہا کہ اے رسول اللہ میرا دلی تمنا تھا آپ کے دین کے اوپر آپ کے قدموں میں روح پرواز ہو جائے. میں اس بات کے اوپر ناراض نہیں ہوں, میں غمگین نہیں ہوں, میں پریشان نہیں ہوں, میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا ہوں. آپ کی قدم مبارکوں کے اندر میرا روح پرواز ہو رہا ہے. میرے محترم دوستو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تقاضا ہے. بس ختم کرو. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں دین اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے, رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق میرے محترم دوستو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یاد رکھ لو, حضور نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ایک زمانہ آئے گا محمد کی سنتوں کو لوگ اڑا رہے ہیں, وہاں ایک شخص اٹھ کر کے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے, اللہ اس کو 100 شہیدوں کی ثواب عطا فرمائے گا. علماء نے لکھا کہ ایک شہید 100 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا. ہمارے بعض بزرگوں نے فضائل میں لکھا ہے ایسا آدمی جس نے رسول اللہ کی سنت کو, رسول اللہ کی سنت کو فتنے والے زمانے میں زندہ کرتا ہے, وہ اپنے شفاعت سے 1,00,000 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کیا, اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, میرے لیے نجات کے ذریعہ بنا دے. اخوان الحمدللہ. لائک کریں ہمارے چینل کو, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.